حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یا مخلوق میں سے کسی سے کوئی حاجت درپیش آئے تو وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجباتی رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، اسألک الا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک ردا الا قضیتہا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار بزرگ ہے، بڑے عرش کا مالک ہے۔ اے اللہ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے بخشش کے اسباب، نیکی کی آسانی اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے تمام گناہ بخش دے، میرے جملہ غم ختم کر دے اور میری ہر وہ حاجت جو تیری رضامندی کے مطابق ہو پوری فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جس بات کی طلب ہو سوال کرے وہ اس کے لیے مقدر کر دی جاتی ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، حاکم، ابن خزیمہ، بہقی اور طبرانی نے روایات حضرت عثمان بن حنیف بیان کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اس کی حاجت برآری کے لیے 2 رکعت نماز کے بعد درج ذیل الفاظ کے ساتھ دعا کی تلقین فرمائی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ صحابہ کرام بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنی حاجت برآری کے لیے اسی طریقے سے 2 رکعت نماز کے بعد دعا کرتے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے۔ اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں کہ پوری ہو۔ اے اللہ میرے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔